السلام علیکم۔ آج اس کلاس میں ہم پڑھیں گے پروڈکٹ سورسنگ کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں پڑھا، ہم نے اس کی کرائیٹیریاز کو شیئر کیا کہ کس طرح ہم ان کرائیٹیریاز کو اپلائی کر کے ایک وننگ پروڈکٹ اپنے لیے ہنٹ کر سکتے ہیں۔ اب پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے پروڈکٹ سورسنگ کا، کہ آپ نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہے، ابھی آپ نے اس کو مینوفیکچر کروانا ہے۔ پروڈکٹ سورسنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک سپلائر کو بائنڈ کرنا ہے جو آپ کو جہاں سے آپ اپنے لیے پروڈکٹ مینوفیکچر کروا سکے، جو آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ ریزنیبل پرائس میں آپ کو پرووائڈ کر سکے، آپ کے لیے مینوفیکچر کر سکے۔ اب پروڈکٹ سورسنگ ہم کس طرح کرتے ہیں، کیا کیا سٹیپس ہیں ان کے، کون سے ویب سائٹ سے ہم اپنے پروڈکٹ سورس کر سکتے ہیں، تو یہ سب اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ پروڈکٹ ہنٹ کر لیں تو اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے ایک مین کمپیٹیٹر کو سلیکٹ کر لیں جس کے ساتھ آپ نے آ کر فرسٹ پیج پہ کمپیٹ کرنا ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہے جس کا نام ہے پلاسٹک کٹنگ بورڈ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے فرسٹ پیج پہ اپنے لیے ایک مین کمپیٹیٹر کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے ساتھ آ کر ہم نے فرسٹ پیج پہ بیٹھنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے۔ جب آپ اپنے لیے کمپیٹیٹر کو سلیکٹ کرو تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے آرگینک ریزلٹس دیکھنے ہیں، آپ نے اسپانسر پروڈکٹس کو انکلوڈ نہیں کرنا، اور آپ نے Amazon یا کوئی جو بگ برینڈ ہو آپ نے ان کو کنسیڈر نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے لیے ایک ایسا کمپیٹیٹر ڈھونڈنا ہے جس کے ساتھ آپ کمپیٹ کر سکے، تو آپ نے وہ کمپیٹیٹر سلیکٹ کرنا ہے جس کی ریویوز جو ہے وہ 100 سے یا 80 سے کم ہوں گے، تو تب بھی آپ اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکو گے۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ کون سا ایسا پروڈکٹ ہے جس کی ریویوز جو ہے وہ 100 سے یا 80 سے کم ہے، تو ہم اس کو اب فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس کی جو ریویوز ہے وہ 100 سے کم ہے۔ اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ جب آپ مین کمپیٹیٹر کو سلیکٹ کر لو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے اس کی جو نیگیٹو ریویوز ہے، جو 1 سٹار 2 سٹار ریٹنگ اس کو ملی ہوئی ہے، آپ نے جا کے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کو یہ 1 سٹار اور 2 سٹارز کیوں ملے ہیں۔ تو اب ہم چیک کرتے ہیں، اور آپ نے جو اس کو جو بیڈ ریویوز ملے ہیں آپ نے اس کو اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ کیوں جو بائر ہے، جو کسٹمر ہے، انہوں نے یہ بیڈ ریویوز دیے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس پروڈکٹ میں کیا کیا پرابلمس ہے۔ تو جب آپ اپنے مینوفیکچر سے بات کرو گے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جب آپ میرے لیے پروڈکٹ مینوفیکچر کرواؤ تو اس میں یہ پرابلمس نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ اس کے پازیٹیو ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو کسٹمرز ہیں ان کو دیے ہیں۔ جب آپ اپنے مینوفیکچر سے بات کر سکو تو آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں جو ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم کہاں سے پروڈکٹ سورس کر سکتے ہیں، سپلائر کو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں alibaba.com۔ زیادہ تر جو ہم پرائیویٹ لیبل کے لیے ہم پروڈکٹ سورس کرتے ہیں وہ ہم alibaba سے کرتے ہیں۔ آپ alibaba پہ آ کر سمپل یہاں پر جو ہے اکاؤنٹ جو ہے وہ لاگ ان کروا سکتے ہو اپنے ای میل سے۔ ابھی جو آپ کا پروڈکٹ کا جو نیم ہے، جو اس کا مین کی ورڈ ہے، آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے۔ اب alibaba سے سپلائر کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اپنا ایک کرائیٹیریا ہے۔ اب سپلائر کو سلیکٹ کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے کہ جو آپ کا سپلائر ہو وہ کیا ہو، وہ ویریفائڈ ہو، اور دوسرا وہ ٹریڈ انشورنس کو ایکسپٹ کرتا ہو۔ ٹریڈ انشورنس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آپ اس کو ایک کنسیڈر کر لیں ایک ورچوئل بینک جس کے تھرو alibaba کے سپلائر کو آپ پیمنٹ کرتے ہو۔ تو جب تک یہ ایک سیکیور میتھڈ ہے، اور جب تک آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ریلیز نہیں ہو جاتی، وہ مینوفیکچر نہیں ہو جاتی، تب تک جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ alibaba اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھتا ہے۔ جب آپ کی پروڈکٹ مینوفیکچر ہو کے ریلیز ہو جاتی ہے تو تب ہی alibaba جو ہے وہ جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے سپلائر کو دیتا ہے۔ دوسری اس کے پاس جو 3 جیمز ہونے چاہیے، رسپانس ٹائم 1 to 2 hours ہونا چاہیے، ڈیلیوری بھی ریٹ جو ہے وہ جو منیمم جو ہے وہ 90% یا اس سے ابو ہونا چاہیے، اور جو پروڈکٹ وہ مینوفیکچر کرا اس سے جو ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ سارے وہ سب بھی ہونے چاہیے، اور آپ جو اس کا جو MOQ لیول ہو وہ بھی ہمارے پاس کم ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کو 500 200 جو ہے پروڈکٹس وہ بنا کے آپ کو دیتا ہو۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے کہ وہ ویریفائڈ ہونا چاہیے سپلائر۔ تو ابھی یہ ہمارے پاس وہ سارے سپلائرز آ گئے جو ویریفائڈ ہے، جو ٹریڈ انشورنس کو ایکسپٹ کرتے ہو۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے منیمم جو ہے 10 سپلائرز کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور آپ نے ان کو جو سپلائر ٹیمپلیٹ ہے جو آپ نے وہ ان کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے، اور جو آپ کا سپلائر ٹیمپلیٹ ہے وہ آپ نے ان کو سینڈ کرنا ہے۔ ابھی آپ جب سپلائر سے فار ایگزامپل یہ ایک ہمارے پاس سپلائر آ گئے، ہم نے کیا یہ ویریفائڈ بھی ہے، آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو کہ اس کا جو رسپانس ٹائم ہے، جو ریٹنگ ہے، وہ سب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ 4 hours میں یہ آپ کو ریپلائی کر کے دے گا، اور جو ڈیلیوری ٹائم ہے وہ بھی 90% سے ابو ہے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ نے جب سپلائر سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو سمپلی
سمپلی آپ نے کیا کانٹیکٹ سپلائر پہ کلک کرنا ہے اور ابھی میں آپ کے ساتھ جو سپلائر ٹیمپلیٹ ہے کس طرح میسج کرنا ہے، تو آپ نے کہ یہ ہمارے پاس سپلائر کی ایک ٹیمپلیٹ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کی منی پکچر سپلائر کا جو نیم ہے وہ یہاں پہ مینشن ہوگا، آپ نے وہ لکھنا ہے اگر آپ لکھنا چاہو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا نیم لکھنا ہے، اپنی کمپنی کا آپ نے نیم لکھ سکتے ہیں کہ میں پلا کمپنی کا مینیجر ہوں. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو پروڈکٹ نیم ہے جس کو آپ نے منی پکچر کروانا ہے تو اس پروڈکٹ کا نیم اور لنک آپ نے ان کو وہ بھی سینڈ کرنا ہے. پھر آپ نے کس طرح کی کوالٹی، اگر آپ کٹنگ بورڈ بنانا چاہتے ہو تو آپ کس کوالٹی کا، کلر کا، ویٹ، سائز سب آپ نے ان کو سینڈ کرنا ہے ایک ہی ٹیمپلیٹ میں، ایک ہی میسج میں. پھر اس کے بعد آپ نے پیکیجنگ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے کہ پرائس سے ریلیٹڈ کہ آپ جو اگر 500 یونٹس ہمارے لیے منی پکچر کروا کے دو گے تو اس کی پرائس کیا ہوگی 1000 یونٹس کی. پھر اگر 500 یونٹس آپ نے بنا لیے تو پھر اس کو جو شپنگ کاسٹ ہے وہ اس پہ کیا آئے گی. پھر پروڈکشن ٹائم کے کتنے ٹائم پہ آپ 500 یونٹس 1000، تو آپ نے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ اس ٹیمپلیٹ کو آپ نے فل کرنا ہے اور پھر وہ آپ نے اپنے سپلائرز کو سینڈ کرنا ہے. آپ جو ہے منیمم 10 سپلائر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. جب آپ 10 سپلائر سے کانٹیکٹ کر لو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 سپلائر کو فائنلائز کرنا ہے اور آپ نے اسے سیمپل جو ہے وہ منگوانے ہیں، وہ آرڈر کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں، آپ اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بھی آرڈر کروا سکتے ہیں. تو پھر جو پروڈکٹ آپ نے اپنے سپلائر سے منگوائی ہے، جو 2 سپلائر سے آپ نے منگوائی ہے، اور پھر جو پروڈکٹ آپ نے کمپیٹیٹر سے منگوائی ہے، آپ اس کو دیکھ لو، چیک کر لو کہ جو پروڈکٹ آپ نے اپنے کمپیٹیٹر سے منگوائی ہے وہ کس طرح ہے اور جو آپ نے سیمپل منگوائے ہے سپلائر سے، تو پھر اس میں ان 2 سپلائرز میں جو آپ کو صحیح لگے، جس کی پروڈکٹ اچھی ہو، جو آپ کو ریزنیبل اور اچھی پرائس میں ایک اچھی پروڈکٹ آپ کو بنا کے دے رہا ہو، تو پھر آپ نے اس والے سپلائر کو سلیکٹ کرنا ہے. ابھی آپ نے ایک سپلائر کو سلیکٹ کرنی ہے، ابھی آپ نے اس کو آرڈر پلیس کروانا ہے. آپ نے اس سپلائر کو سلیکٹ کرنا ہے جس کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی اچھی ہو اور جس کی پرائس بھی اچھی ہو. ابھی آپ نے پیمنٹ کس طرح کرنی ہے، تو آپ 30% اسٹارٹ میں آپ پیمنٹ اس کو کر لو اور 70% جب آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد باقی پیمنٹ آپ اس کو تب کر دو. اور جو لیگل انوائس ہوتی ہے پروڈکٹس جو ریلیٹڈ پروڈکٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ، تو آپ وہ بھی اس سے لے لیں، کیونکہ سم ٹائمز جو آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ امیزون آپ سے مانگتا ہے. اور آپ نے جو ہمارے پاس پیمنٹ دینے کا جو سیکیور میتھڈ ہے وہ ٹریڈ انشورنس یا پے پال، اس کے تھرو آپ اپنے سپلائر کو پیمنٹ کر سکتے ہو. تو اس طرح آپ ایک اچھے اور سیکیور طریقے سے جو ہے اپنے لیے پروڈکٹ سورس کر سکتے ہو. ابھی اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ جب ہماری پروڈکٹ مینوفیکچر ہو رہی ہو تو اس کے دوران ہم کون کون سے کام کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پروڈکٹ لسٹنگ کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، کس طرح ہم Amazon پر پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تھینک یو.